بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، گھروں اور ہوٹلز میں کام کرنے والے لوگ وہاں ہونے والے واقعات اور ہر دن کے معاملات سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، مگر وہ کبھی بھی کسی بھی بارے میں اپنی زبان نہیں کھولتے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہی ملازمت ہی ان کی آمدنی کا واحد ذریعہ ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی سروس کے دوران جو بھی دیکھتے ہیں اسے چپ چاپ برداشت کرتے جائیں، کیونکہ ہر دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو یہ لوگ دیکھتے ہیں مگر اپنی نوکری کو بچانے کے لیے کچھ بول نہیں سکتے۔ کچھ مہمانوں کے سخت برتاؤ پر صرف مسکرا کر آگے گزر جاتے ہیں، جبکہ کچھ ہر طرح کی بدتمیزی برداشت کر کے بھی اف تک نہیں کہتے۔ اور ایسا ہی کچھ یوٹا کے ایک ہوٹل میں کام کرنے والی ملازمہ کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ کام کے دوران ہر طرح کے مہمانوں کے ساتھ ڈیل کرتی تھی، جن میں کچھ اچھے لوگ ہوتے تھے جبکہ کچھ بہت برا برتاؤ کرتے تھے۔ تو چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک کام والی نے جب ہوٹل کا ایک کمرہ صاف کیا تو وہاں اس نے ایسا کیا دیکھا کہ وہ اپنے آنسو نہ روک سکی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ سبھی ملازمتیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، اور کچھ آپ کی ذہنی اور جسمانی قابلیت کو بھی چیلنج کر سکتی ہیں، مگر تمام ملازمتوں میں سب سے مشکل کام ہوٹل میں کام کرنا ہوتا ہے، جہاں آپ جتنے بھی نرم مزاج ہوں مگر پھر بھی آپ کو بے حد سخت برتاؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن پارک سٹی یوٹا میں کام کرنے والی یہ کام والی جانتی تھی کہ اس کا کام کیا ہے اور کیسے اسے اپنی ہر ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ ہر دن سخت محنت اور لگن کے ساتھ کام کرنے کے باوجود دن کے اختتام پر اسے ہمیشہ جو چیز دیکھنے کو ملتی تھی وہ تھے عجیب و غریب تجربات اور بدتمیز لہجے، جس سے اسے ایسا لگتا تھا کہ وہ جگہ اس کے کام کے لیے بالکل بھی موزوں نہیں ہے، لیکن اس کے ماضی نے اسے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہوٹل مالک کو اس عورت پر اس لیے شک تھا کہ کیسے کوئی عورت جاب کے بارے میں معلومات لیے بغیر کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو سکتی ہے۔ بہرحال اسے ہاؤس کیپنگ ڈیوٹی کے لیے کسی نہ کسی کی ضرورت تھی، کیونکہ ہوٹل کی حالت کافی بری ہو چکی تھی اور ہوٹل مالک کو یہ بزنس اپنے ہاتھ سے پھسلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہاں پر آنے والے مہمانوں کا رویہ جو ورکرز کے ساتھ تھا بالکل اچھا نہیں تھا، اور ہر دن انہیں ایک خوفناک تجربے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا تھا۔ وہ مہمان جنہوں نے اس ہوٹل میں کوئی کمرہ کرائے پر لیا تھا وہ مخصوص لوگوں کا ایک گروپ تھا، جو کبھی بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ دوسرے شخص کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، خاص طور پر جب ان کی چھوڑی گئی گندگی کو کسی ورکر کو صاف کرنا پڑتا ہوگا۔ شاید ہی ان مہمانوں کو اس بات کی پرواہ ہوتی تھی، اور کچھ کا رویہ تو اس قدر بدتمیز ہوتا تھا کہ وہ تو تمام حدیں ہی پار کر جاتے تھے۔ ایسا ہی کوئی واقعہ ہوٹل میں پہلے کام کرنے والی لڑکی کے ساتھ پیش آیا، جس کی وجہ سے اس نے وہ جاب چھوڑ دی تھی۔ تب سے اس ہوٹل کے مالک کو ایسی کام والی کی تلاش تھی جو ہوٹل میں صفائی ستھرائی کے کام سنبھال سکے۔ شاید اس نئی کام والی نے یہاں جاب کرنے کی غلطی ہی کی ہو۔ اس عورت کی محنت اور لگن سے کام کرنے کی صلاحیت نے ہوٹل کے مالک کے سب خیالوں کو غلط ثابت کر دیا، کیونکہ وہ اپنا کام اتنی صفائی سے کرتی تھی کہ دیکھنے والا بھی حیران ہو جاتا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہوٹل میں ہر طرح کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد دو لوگوں جن کا نام جوش گبسن اور کائل ایریفس تھا نے وہاں ایک کمرہ لیا۔ دونوں بہت اچھے اور نیک انسان معلوم ہوتے تھے اور اپنے اچھے کاموں کے لیے کافی مشہور تھے۔ وہ اپنے کارناموں کو ویڈیوز میں بدل دیتے اور اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتے تھے۔ یہ دونوں کافی مشہور تھے اور آئے دن کوئی نہ کوئی نیا پروجیکٹ کرتے رہتے تھے، اور 2014 میں جب انہوں نے اس کام والی کے بارے میں سنا تو انہوں نے بغیر دیر کیے اس سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے اگلے پروجیکٹ کے لیے وہ لڑکی سب سے بہترین ثابت ہوگی۔ کافی سوچ بچار کے بعد وہ اس ہوٹل پہنچے اور اپنا عجیب منصوبہ تیار کیا۔ ہوٹل کے مالک نے ان دونوں کے ساتھ سیکیورٹی گارڈز بھی چھوڑ دیے تھے۔ جاش اور کائل بالکل نہیں چاہتے تھے کہ کام والی کو ان کے کام کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک ہو۔ سب کچھ ان کے بنائے ہوئے منصوبے کے مطابق ہو رہا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے کمرے میں خفیہ کیمرے بھی لگا لیے تھے، اور اب اصل کام کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ اور حیران کن بات یہ تھی کہ انہوں نے اس کام والی کے لیے ایک دلچسپ منصوبہ تیار کیا تھا۔ جوش نے ایک صفحے پر کچھ لکھا اور کائل نے بہت ہی صفائی سے وہ کاغذ کا ٹکڑا کمبل کے نیچے رکھ دیا۔ سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے دروازے سے ڈو ناٹ ڈسٹرب کا سائن بورڈ ہٹا دیا۔ وہ واپس آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کے تاکہ کیمرے کے ذریعے سب کچھ براہ راست دیکھ سکیں۔ کام والی سب سے آخر پر ان کے کمرے کی صفائی کے لیے اندر گئی، کیونکہ اس کے لیے کائل اور جوش کا کمرہ بھی دوسرے کمروں کی طرح ہی ایک عام کمرہ تھا۔ اور جب اس نے کمرے کی گندی حالت دیکھی تو اسے بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ یہ سب وہ ہر دن دیکھتی تھی۔ کام والی نے جلدی سے بستر کو ایک سائڈ پر کیا تاکہ وہ صفائی کر سکے، مگر جو کچھ اس نے دیکھا اسے دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا،
کیونکہ یہ ایک ناقابل یقین سرپرائز تھا جس نے اس کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر دیا۔ اس کاغذ پر اس کام والی کے لیے کچھ تعریفانہ الفاظ کے ساتھ ساتھ $500 بھی رکھے تھے۔ وہ اس لیے حیران تھی کہ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی ٹپ تھی جو اسے ملی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد وہ کام والی دونوں لڑکوں کی گاڑی کی طرف بھاگتی ہوئی گئی۔ اس نے خوشی سے انہیں گلے لگا لیا اور ان کی اس مدد کے لیے وہ ان کی بہت مشکور دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے مگر آخر پر اس نے یہ پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ جب کام والی نے پیسے لینے سے انکار کر دیا تو وہ دونوں لڑکے بہت حیران ہوئے۔ پیسے کافی زیادہ تھے اور وہ کبھی بھی اتنی بڑی ٹپ کسی سے قبول نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا ہر کام اس کی ایمانداری اور سخاوت کا منہ بولتا ثبوت تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح ان دونوں نے کام والی کو پیسے لینے پر آمادہ کر لیا اور اسے بتایا کہ یہ سب کچھ اس کی محنت کا صلہ ہے، اور جب اس نے پیسے لیے تو اس کام والی سے زیادہ وہ دونوں خوش تھے۔ کبھی کبھی کسی کی محنت اور لگن کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ایک نرم دل انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کام والی کی کہانی ایک ایسی مثال ہے کہ زندگی میں کبھی کبھی غیر متوقع طور پر ایسے چونکا دینے والے مگر دل دہلا دینے والے سرپرائزز ملتے رہتے ہیں کہ انسان کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے۔ آپ کو اس محنتی کام والی کی کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔